الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ. إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ. يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. صدق اللہ مولانا العظیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. دعمت دعتهم النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین حاضرین و سامعین اکرام، قرآن مجید فرقان حمید کے اس ہفتہ درس میں آج ہم نے سورہ دخان کی 13 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. سورۃ دخان کا دوسرا رکوع مکمل پڑھا ہے، تو آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 42 تک ہے. یہ 13 آیات کریمہ ہیں، ایک رکوع ہے. اس کا انشاءاللہ اور عزیز ترجمہ تفسیر عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ علم یزل میں دعا ہے رب تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات بخشی. من فرعون سے. انہو کان عالیا من المسرفین، بے شک وہ فرعون جو تھا متکبر حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے انہیں دانستہ بنی اسرائیل کو جان بوجھ کر دانستہ ہم نے ان کو چن لیا زمانے والوں سے. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں عطا فرمائیں جن میں اللہ تعالیٰ کا صریح انعام تھا، واضح انعام تھا. ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو فرعون سے اور قبطیوں سے، فرعون کی قوم سے ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی. بنی اسرائیل جو تھے، جیسا میں نے عرض کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام
ایک غلام کی حیثیت سے مصر میں داخل ہوئے تھے اور بکے تھے وہ. اور اس کے بعد جو ہے زمانہ گزرتا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے بنی اسرائیل 7 لاکھ کے قریب ہو گئے. لیکن باوجود اتنی پاپولیشن ہونے کے ان کا مشکل اور پرابلم ان کے لیے یہ تھی کہ وہ جیسے غلام زر خرید غلام، یا جو بالکل جو گری ہوئی قومیں جس طرح رہتی ہیں، یہ حال ان غریبوں کا تھا. فرعون ان کے بچوں کو قتل کر دیتا جب اس کو خواب کا پتہ چلا کہ بنی اسرائیل سے ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو میری حکومت کا تختہ الٹے گا. تو اس نے حکم دیا کہ بچوں کو قتل کر دو. بچے قتل ہونے لگے. جب لوگوں نے شکایت کی کہ اس طرح تو پھر ہمارے کاروبار رک جائیں گے، ہماری لیبر ختم ہو جائے گی، ہمارے مزدور، ہمارے نوکر چاکر، ہمارے گھروں کی صفائی کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے، مزدوری کرنے والے، سڑکیں بنانے والے، ہمارے مکان بنانے والے، ہمارے کام کرنے والے، تو یہ سارے ختم ہو جائیں گے تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. پھر اس نے 1 سال کے لیے بچوں کو چھوڑ دیا اور دوسرے سال کے قتل کرنے لگے. تو جو ہے مردوں کے لیے یہ مشکل کام کہ وہ کھیتی باڑی کرتے، مکان بناتے، سڑکیں بناتے، کنویں کھودتے اور اس طرح کے جو ہے مشکل ترین کام کرتے. جیسا کہ اگر آپ کو تھوڑی ہسٹری پڑھیں تو جہاں جیسے غلاموں سے کام لیا گیا اور یہ ساری سڑکیں بنی ہیں، سارے برج بنے ہیں، سارے جو ہے ڈیولپمنٹ ہوئی یہاں پرانے زمانے کی، تو بالکل اسی طرح کر کے وہاں جو ہے انتہائی کام جو ہے سختی سے کام لیا جاتا وہاں، اور کسی کی موت کی پرواہ نہ ہوتی. جیسے ظالم قومیں کہ جب کوئی مزدور مر جاتا ہے تو ان کو دیوار کے اندر ہی دفن کر دیا جاتا ہے. ایسا ظلم و ستم وہاں بھی تھا. تو ان کو بڑی شدت کی تکلیف پہنچائی جاتی تھی. عورتیں گھروں میں کام کرتی اور جو ہے ان کے نوکری کرتی، ان کی قیمتی عورتوں کی خدمت کرتی. تو گویا کہ وہ ہر قسم کی تکلیف اور مشکل حالات میں ان کو رکھا گیا، اور ان کو ایک جو ہے غالباً جو سیکنڈ حیثیت ہے انسانیت کی یا سٹیزن ہونے کی، اس سے بھی کم درجہ دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سخت عذاب سے، ذلت کے عذاب سے. اب ذلت قرآن مجید جب فرما رہا ہے ذلت کا عذاب، تو آپ سوچ لیں کہ کتنی ذلت ان کو دی گئی ہوگی. ذلت کے عذاب سے ہم نے نجات فرمائی اور فرعون سے ہم نے نجات دی. کیونکہ فرعون جو تھا انه كان عاليا من المسرفين، حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا. یعنی اتنا ظالم تو تھا نا کہ قرآن مجید نے اس کو ظالم کہا، حد سے بڑھنے والا فرمایا. جو خدا بن بیٹھے اور جو کہے کہ میں جو ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا خدا ہوں، تو رب سے بھی بڑا اپنے آپ کو کہے، اور جو ہے اتنا ظالم ہو کہ کروڑوں آدمی، لاکھوں آدمی جو ہے وہ قتل کرائے اور اس کو ذرا احساس نہ ہو. اور سیدہ آسیہ جو اس کی بیوی تھی، جو ان پر عذاب اتنا دے کہ ان کے ہاتھوں پاؤں میں میخیں ٹھوک کر ان کو عذاب پہنچائے، تو اس سے اندازہ لگائے کہ وہ کتنا ظالم تھا. تو قرآن کریم فرمایا کہ وہ جو تھا عالیہ من المسرفین، سخت ترین جو حد سے بڑھنے والوں میں تھا، بڑا ظالم تھا وہ شخص. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ، اور ہم نے وہ جو مظلوم بنی اسرائیل تھے، قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو جان بوجھ کر دانستہ، ہم نے ان کو سارے جہان والوں پر ہم نے ان کو چن لیا. کیا مطلب؟ کہ اس دور میں جتنے بھی انسان موجود تھے، مشرق مغرب شمال جنوب میں، ساری اس مخلوق پر، مخلوق سے مراد جو انسان تھے، سب انسانوں سے افضل اس وقت کون تھے؟ بنی اسرائیل. چاہے وہ گھروں میں صفائی کرتے، چاہے وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے، یا وہ جو ہے مکان بناتے، یا محنت مزدوری کرتے،
لیکن رب فرماتا ہے کہ ہم نے جہان والوں پر ان کو چن لیا۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے ان کو وہ نشانی عطا فرمائی جن میں اللہ تعالیٰ کا واضح اور صریح انعام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا۔ کیوں چن لیا؟ اس کا ریزن کیا تھا کہ وہ انبیاء کی اولاد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پر کیوں چن لیا کہ وہ انبیاء کی اولاد تھے، اور آگے بے شمار انبیاء ان کی اولاد سے پیدا ہونے والے تھے۔ چاہے وہ مزدور تھے لیکن ان کی اولاد سے انبیاء پیدا ہونے تھے، چاہے وہ مظلوم تھے وہ انبیاء کی اولاد تھے۔ تو یہ ریزن ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہان والوں سے چن لیا۔ تو معلوم ہوا کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا خیال رکھتا ہے۔ اب جو ہے، اب دیکھیے اس دور میں قبطی جو اپنے آپ کو جو ہے اعلیٰ سٹیزن سمجھتے تھے اور اعلیٰ قسم کے لوگ سمجھتے تھے اور فرسٹ کلاس سٹیزن سمجھتے تھے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان سے بھی بنی اسرائیل جو محنت مزدوری کرنے والے ہیں اور جن کو کوئی بیٹھنے نہیں دیتا، جن کو کوئی کھانے نہیں دیتا، جن کو کوئی رہنے نہیں دیتا، جن کو ذلت کے ساتھ رکھا جاتا ہے، جن کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان لوگوں کو ہم نے، ان اعلیٰ قسم کے لوگوں پر بھی ہم نے فضیلت دی ہے۔ اس قوم میں ایک شخص تھا جس کا ذکر سورہ مومن میں گزر چکا ہے، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، وہ جو فرعون کی کیبنٹ کا ایک آدمی تھا اور وہ انہی قبطیوں میں سے تھا، فرعون کے رشتہ داروں میں سے تھا، فرعون کی قوم میں سے تھا، اور فرعون کی جو ہے اعلیٰ سوسائٹی ان میں سے ایک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت ایمان بخشی، وہ ایماندار ہو گیا جس کو قرآن نے بھی مومن کہا۔ اور دوسرا جو اس قوم میں امام مومن تھی وہ حضرت آسیہ تھی جو فرعون کی بیوی تھی۔ یہ دونوں لوگ جو رجل مومن جس کا ذکر آیا وہ فرعون کی کیبنٹ کا آدمی اور حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، یہ دونوں بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے۔ حضرت آسیہ کا ذکر بہت زیادہ آتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے اس کا مقام عورتوں سے افضل ہوگا، دنیا میں بھی ان کا مقام بڑا بلند ہے۔ جہاں مستورات کا ذکر آتا ہے، ان کی فضیلت کا ذکر آتا ہے، جہاں حضرت مریم کا ذکر آتا ہے، جہاں حضرت مریم جو ہے حضرت عیسیٰ کی والدہ، اسی طرح حضرت موسیٰ کی بہن، اور ان کے ساتھ حضرت آسیہ کا ذکر بھی آتا ہے، حضرت خدیجہ کا ذکر آتا ہے، ساتھ حضرت آسیہ کا ذکر آتا ہے۔ باوجود اس کے کہ ان کی بڑی شان تھی، لیکن اگرچہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھیں، تو قرآن مجید کی اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کی قوم حضرت آسیہ اور اس جو فرعون کی کیبنٹ کا مومن مرد تھا جس کی قرآن نے تعریف کی، ان سے بھی افضل تھے۔ کیوں؟ کہ وہ نبی کی اولاد نہیں تھے، یہ انبیاء کی اولاد تھے، یہ ان کا شرف ہے۔ تو اسی لیے جو ہے ان کی فضیلت بیان ہوئی کہ وہ انبیاء کی اولاد تھے، اور انبیاء ان میں سے پیدا ہونے تھے، وہ انبیاء کے آباء و اجداد میں سے تھے۔ رب تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت عطا فرمائی، اور پھر رب تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کو جو اتنے بیچارے کمزور اور دھکیلے ہوئے سوسائٹی کے لوگ تھے، ان کو رب تعالیٰ نے اتنی عزت بخشی کہ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر انہوں نے ہجرت کی، جب وہ دریائے کلزم پار کر کے گئے اور میدان تی میں پہنچے، جو ایک بہت بڑا میدان ہے، جو جہاں وہ کتنے ڈیکیڈ وہ رہے وہاں اور وہاں سے آگے نہ جا سکے، اسی میں لاکھوں آدمی مر گئے، اور جو ہے فلسطین نہ جا سکے جو پرامس لینڈ تھی اس میں نہ جا سکے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا انعام فرمایا، آپ تصور کیجئے کہ جب ان کو پیاس لگتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پر عصا مارتے تو 12 چشمے نکلتے، ہر قبیلہ جو ہے وہ اپنے اپنے چشمے سے پانی پیتا۔ جب ان کو بھوک لگتی تو صبح کو بھی من و سلوہ آسمان سے اترتا اور شام کو بھی اترتا۔
اور وہ جو تھا آپ قسم سمجھ لیں کہ اعلیٰ قسم کا جو ہے بٹیر قسم کا بٹیر بنے ہوئے آسمان کا جنت کا کھانا، اور جو ہے میٹھا آپ جو ہے تصور کر لیں کہ جو بھی اعلیٰ سے اعلیٰ میٹھا آپ کھاتے ہیں اس سے بھی بہتر، کیونکہ وہ جنت کا کھانا تھا۔ تو صبح کو بھی اترتا، شام کو بھی اترتا، اور ان کو یہ حکم ہوتا کہ جتنا کھانا ہے کھا لو، اس کو بچا کر رکھو نہیں، تو کیوں کہ شام کو پھر آ جائے گا۔ اب جس آدمی کو پتا ہو کہ صبح بھی کھانا مل جانا ہے، شام کو بھی مل جانا ہے، تو اس کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو کھانا سنبھال کر رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ تازہ مل جانا ہے۔ رب تعالیٰ نے وعدہ فرمایا جب ان کو رات کو اندھیرا ہوتا تو جیسے یہ ستون کھڑا ہے، اس طرح کے روشنی کے ستون ظاہر ہو جاتے، اور وہ رات کو ان ستون کی روشنی میں رہتے۔ جب ان کو دھوپ لگتی تو بادل ان کے سروں پر سایہ کرتا، سائبان کی ضرورت نہ ہوتی۔ اور جب ان کو کپڑے ان کے میلے نہیں ہوتے تھے، جو بچہ پیدا ہوتا اس کے ساتھ اس کا لباس بھی پیدا ہوتا، اور جب وہ جیسے وہ بچہ بڑھتا اس طرح اس کا لباس بھی بڑھتا، اور وہ لباس کبھی میلا نہیں ہوتا تھا۔ اب اندازہ لگائیے کہ اتنے انعامات کے آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کیسی پیاری قوم تھی۔ اس لیے تو فرمایا قرآن کریم میں کہ زمانے پر ہم نے ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب یہ فضیلت دیکھیں، جب فضیلت ہو آدمی بھوکا مرے تو فضیلت تو نہ ہوئی نا، جب آدمی ہو اس کے پہننے کا لباس نہ ہو تو وہ آدمی کو فضیلت کس بات کی ہے؟ آدمی دھوپ میں مرتا رہے، اندھیروں میں بھٹکتا پھرے اور اس کو تکلیف ہو تو فضیلت کس کی؟ فضیلت ہے تو رب تعالیٰ نے کیسے نخرے ناز ان کے اٹھائے کہ انہوں نے نافرمانی کی کہ اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، جا کر تم ان قوم مالکہ سے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے۔ ایسی نافرمانی کرنے والے، ایسا انکار کرنے والے، لیکن چونکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اولاد کس کی ہے، یہ سارے نخرے کیوں اٹھائے کہ اولاد کس کی ہے؟ میرے پیارے انبیاء کی اولاد ہے، وہ ان کی اولاد سے پیدا کون ہوگا؟ انبیاء پیدا ہوں گے، اس لیے رب تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کی نعمت عطا فرمائی۔ آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آباء و اجداد دیکھ لیں، حضرت عبد المطلب کو دیکھ لیں کہ ان کی بے شمار ایسی کرامات عبد المطلب کی ہیں کہ جب زمزم کا کنواں کھودا تو پہلے تو وہ لوگ کھودنے نہیں دیتے تھے، قریش جب کھودا، جب بیٹے ہو گئے اور کھودا تو اب انہوں نے سختی کی، انہوں نے کہا ہمارا بھی حصہ ہے، نہیں تو ہم آپ کو نہیں دیتے۔ تو ان کا سب سے بڑا جو سورس تھا علم کا، وہ جو کاہن اور عورتیں یا مرد ہوتے تھے، کاہن جو نجومی قسم کے لوگ ہوتے تھے، ان کے پاس جاتے اور ان سے فیصلہ کراتے، اور وہ بھی کسی حد تک بڑی اچھی باتیں بتاتے تھے۔ تو قریش کا ان پر بڑا اعتماد تھا۔ تو حضرت عبد المطلب اپنے ساتھیوں کو لے کر، دوسرے قریش اپنے ساتھیوں کو لے کر چل پڑے۔ جب رستے میں پہنچے تو حضرت عبد المطلب کے قافلے کا، گروہ کا جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب جنگل بیابان ہے، کتنے منزلیں آگے ہے، پانی نہیں ہے، تو وہاں پڑاؤ کیا اور لوگوں نے شکایت کی حضرت ہمارا تو پانی ختم ہو گیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ دوسرے گروہ کے پاس پانی تھا، ان کے پاس نہیں تھا۔ اب یہ بہت پریشان ہوئے، تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ مہربانی فرمائے گا، آج کوئی صورت نکل آئے گی، لیکن پریشانی تو تھی کہ جنگل میں جب پانی ختم ہو جائے اور آگے کئی منزلیں دور پانی ہو تو کیا بنے گا۔ لیکن جب حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے اٹھو چلو کہیں تلاش کرتے ہیں، جب آپ کا اونٹ اٹھا تو نیچے سے چشمہ جاری ہو گیا، نیچے سے چشمہ جاری ہو گیا۔ تو قوم نے کہا، قریش نے کہا اے عبد المطلب آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، فیصلہ یہی ہو گیا۔ جو رب آپ کو اس جنگل میں پیاسا نہیں رہنے دیتا،
تو زمزم آپ کا ہی ہے، ہم واپس آئے۔ تو یہ سارے انعام کس کے ہیں کہ آپ کی اولاد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونا تھا۔ عبد المطلب کے واقعات دیکھیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام تو نبی تھے، ان کی اولاد میں جتنے بھی آپ کے آباء و اجداد ہیں ان کی کرامات دیکھیں، حضور کی برکت سے کیا کچھ ظاہر ہوتا رہا۔ یہی حال تھا بنی اسرائیل کا کہ وہ بھی اللہ کے پیارے نبیوں کی اولاد تھے اور اللہ کے پیارے نبیوں کے آباء و اجداد تھے، تو رب تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو معاف فرمایا، جگہ جگہ بڑی غلطیاں انہوں نے کی، معاف فرمایا اور ان پر انعامات کی بارش کر دی۔ فرمایا ہم نے ان کو کتنی نشانیاں عطا فرمائیں اور جس میں ان کا بہت بڑا انعام تھا اور امتحان بھی تھا ان کا۔ نعمتیں جو آتی ہیں نا، یہ امتحان کے لیے بھی آتی ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ نعمتیں ہیں تو رب خوش ہے۔ اگر رب نے آپ کو صحت دی ہے تو اس صحت کو آپ صحیح یوز کریں۔ امتحان ہے آپ کے لیے کہ آپ اس صحت کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اگر رب تعالیٰ نے آپ کو ایک اچھی زبان دی ہے تو جو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس زبان کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ اگر رب تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کا علم کو کیسے استعمال کرتے ہو۔ اگر رب تعالیٰ نے آپ کو مرتبہ دیا ہے، دینی مرتبہ دیا یا دنیاوی دیا ہے، تو رب تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے کہ اس کا کیسے آپ اس کو یوز کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے تو رب تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ کیسے استعمال کرتا ہے۔ تو جو بھی رب تعالیٰ کسی کو انعام دیتا ہے وہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں تمہاری نعمت میں اور زیادہ برکت دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم میرے اس انعام کی اور نعمت کی ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اس نے واضح قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں سب کچھ واضح کر دیا، اب کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں رہا۔ لیکن نفس ہمارا، شیطان ہے، یہ دو ایسے ساتھی ہیں جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں، شیطان اور نفس۔ یہ انسان کو انسان نہیں رہنے دیتا، یہ اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرنے دیتا، یہ اپنا رنگ دکھاتا ہے، یہ غرور تکبر یہ اپنے اندر لاتا ہے۔ اگر عالم دین ہے تو اس کو علم کا تکبر ہے، مالدار ہے تو اس کو مال کا تکبر ہے، عہدے دار ہے تو اس کو عہدے کا تکبر ہے، اور کوئی افسر ہے تو اس کو اپنی افسر شاہی کا تکبر ہے، اور کوئی آدمی جو ہے اگر وہ قبیلے کا بڑا سردار ہے تو اس کو اس کا تکبر ہے۔ لیکن یہ چیزیں ہمیشہ نہیں رہتی۔ رب تعالیٰ جل شانہ عزت اس کو دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے عزت اس کی رہتی ہے جتنا وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا، اس کی فرما برداری کرتا جائے گا، اس کی نعمت اور اس کا وہ نعمت جو ہے اور زیادہ اس کی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو ان پر یہ نعمت عطا فرمائیں۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ یہ نکلا کہ انبیاء کی اولاد کی وجہ سے رب نے کیا فرمایا ہے، بنی اسرائیل تم جان والوں پر افضل ہو۔ لیکن یہ نہ سمجھنا کہ افضل سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اور آپ کی اولاد اور آپ کی امت پر بھی وہ افضل ہے۔ العالمین کا مطلب ہے کہ اس زمانے کے جتنے لوگ تھے ان پر ان کی فضیلت تھی۔ جیسے قرآن کریم نے فرمایا یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے جہان کی ساری عورتوں پر۔ تو اس حیث سے معلوم ہوا کہ حضرت مریم کا مقام تمام عورتوں سے افضل ہے، لیکن وہ کون سی عورتیں؟ جو اس دور میں تھی۔ ادروائز آپ دیکھ لیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ عائشہ کا مقام وہ ہے جیسے طعام میں سرید کا مقام ہے۔ عرب میں جب گوشت کے شوربے میں ٹکڑے روٹی کے ڈال کر اس کا سرید بنایا جاتا تھا تو اس کو عرب سارے طعاموں سے افضل قرار دیتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ کا مقام عورتوں میں وہ ہے جیسے سرید کا مقام طعام میں ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو مقام دیا، حضرت فاطمہ الزہرا کو چن لیا، حضرت عائشہ کو چن لیا۔ ان کے مقامات رب تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ جو ہے، آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدہ خاتون جنت جو ہے
وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اب جنت میں حضرت مریم بھی ہوں گی، جنت میں حضرت آسیہ بھی ہوں گی، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کے سردار ہیں۔ تو دو سردار تو نہیں ہو سکتے، سردار تو ایک ہی ہوگا۔ وہ عورتوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت خاتون جنت۔ تو معلوم ہوا کہ تمام عورتوں سے افضل سیدنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں میں حضرت عائشہ کا مقام وہ ہے جو سرید کا مقام تواموں میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام بھی افضل ہے۔ اب یہ ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، بعض جزوی فضیلتیں دیکھ کر ہم فتوے لگانے کر دیتے ہیں کہ فلاں غلط ہے فلاں صحیح ہے، لیکن صحابہ صحابیات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے جزوی فضیلتیں رکھی ہیں۔ جیسے حضرت سے کس نے پوچھا کہ حضرت فاطمہ افضل ہیں یا حضرت عائشہ افضل ہے، حضرت فاطمہ افضل ہے یا حضرت عائشہ افضل ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، کسی عالم دین نے جواب دیا، صحابی یا تابعین میں سے غالباً حسن بصری تھے، مجھے ذہن میں یاد نہیں، انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر دیکھو کہ جو ہے بیٹی کا مقام دیکھو تو حضرت فاطمہ افضل ہے، اور اگر بیوی کا مقام دیکھو تو حضرت کیونکہ اگر دیکھو کہ شوہر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو بیوی کا مقام حضرت عائشہ افضل ہے، اور اگر دیکھو باپ کی طرف سے تو حضرت فاطمہ الزہرا افضل ہے۔ تو نسبتیں علیحدہ علیحدہ ہے۔ حضرت خاتون جنت اپنے طور پر افضل ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے طور پر افضل ہے، اور حضرت جو ہے عائشہ صدیقہ اپنے طور پر افضل ہے۔ اور کیوں نہ ہم قرآن سے پوچھ لیں، قرآن فرماتا ہے وَمَن يَقْنُتْ، کیسے آتی ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين، اور کما قال اللہ تعالیٰ، میں ایک منٹ آپ کو دیکھ کر پڑھتا ہوں اگر کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو فرما بردار ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو تھیں ان کو حکم ہو رہا ہے کہ تم میں سے جو بھی بیوی ہے، چاہے وہ حضرت صفیہ ہوں، حضرت جویریہ ہوں، حضرت خدیجہ ہوں، حضرت عائشہ ہوں، حضرت حفصہ ہوں، حضرت ام سلمہ ہوں، جو بھی ہوں، فرمایا تم میں سے جو فرما بردار رہے اللہ کی اور رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، اور وہ عمل صالح کرے تو ہم تم کو دوسرے لوگوں سے ڈبل اجر دیں گے۔ یہ حضور کی بیویوں کو حکم ہو رہا ہے کہ اگر لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو جو ہے مکہ مکرمہ میں اگر وہ نماز پڑھے تو کتنے نماز کا ثواب ہے؟ 1,00,000 کا، لیکن نبی کی بیوی مکہ مکرمہ میں نماز پڑھے تو اس کو 2,00,000 کا ثواب۔ یعنی اگر یہ اور کسی کے لیے نہیں آیا، فرمایا تم میں سے جو ہے اگر تم میں سے تم اللہ رسول کے فرما بردار رہو اور اچھے عمل کرو تو ہم تمہارے اجر کو ڈبل کر دیں گے۔ دوسرے لوگ جو ہیں ان کو اکرا ثواب ملے گا 50,000 نماز کا، اور نبی کی بیوی نماز پڑھے تو اس کو کتنا ملے گا؟ 1,00,000 کا ثواب ملے گا۔ تو یہ فرمایا یہ مقام ہے حضور کی ازواج مطہرات کا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق کی وجہ سے ہے۔ بلکہ جو ہے حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ جو غالباً 11ویں صدی کے مجدد ہیں، اور جو ہے سید عبد الواحد بلگرامی انہوں نے کتاب لکھی ہے سنا سنابل، اس میں آپ فرماتے ہیں ایک بات بڑی انہوں نے واضح فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ عام آدمی نماز پڑھے، عام آدمی صدقہ دے، عام آدمی کوئی بھی نیکی کرے تو اس کو عام 1 درجے کا ثواب ہے، اور اگر سید صاحب جو ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، اگر وہی نیکی کرے تو اس کو 2 درجے ثواب ہے، اور اسی طرح اگر عالم دین جو ہے وہی نیکی کرے تو اس کو بھی 2 درجے ثواب ہے۔ اور فرمایا اگر سید ہو
اور عالم بھی ہو تو وہ نماز پڑھے یا وہ نیکی کرے تو اس کو 4 گنا ثواب ہے۔ یہ شان دیکھیے حضور کی اولاد کی، تو چاہے بنی اسرائیل کی کو رب تعالیٰ نے بڑی فضیلت دی ہے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو فضیلت دی ہے وہ ان کو نہیں دی۔ یعنی اگر سید ہو اور وہ عالم نہ ہو، عام آدمی ہو سادات میں سے، چاہے وہ گناہ گار ہو، نیک ہو، جیسا بھی ہو، لیکن عالم نہ ہو تو اس کو ڈبل ثواب ہے۔ میر صاحب لکھتے ہیں، اور جو ہے وہ وقت کے مجدد ہیں، اور اگر سید عالم ہو، داتا گنج بخش ہو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، یا جو جتنے بھی سادات کرام ہیں وہ ہوں، اگر وہ عبادت کریں تو ان کو 1 نماز پڑھے تو 4 نمازوں کا ثواب ہے۔ بابا فرید سید نہیں ہے، بابا فرید نماز پڑھے تو 2 کا ثواب، اور جو خواجہ معین الدین پڑھے تو ان کو 4 کا ثواب۔ تو یہ کس کی وجہ سے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہونے کی برکت سے ہے۔ اور فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ بنی اسرائیل کو تو فضیلت دی ہم نے، لیکن ان سے بھی تم جو ہے بہترین امت ہو، یعنی بنی اسرائیل سے بھی تم بہترین امت ہو۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی امت کی خصوصیت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ کی وجہ سے آپ کی امت تمام پہلی امتوں سے افضل ہے۔ قرآن کریم نے اگرچہ فرمایا کہ انی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی، تو وہ اس جہان کے لوگ تھے، لیکن آنے والے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے ان تمام امتوں سے افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہے، آپ کی امت تمام امتوں سے افضل ہے، ان کی اولاد افضل ہے، حضور کی اولاد ان تمام سے افضل ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، قرآن کریم میں سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے کہ اس چیز کی خواہش نہ کرو جو تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ مثلا دعا کرو یا اللہ مجھے ملینر بنا دے، تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے، رب تعالیٰ بنا دے گا۔ دعا کرو یا اللہ مجھے حاجی بنا دے، رب تعالیٰ اس کو حج کرنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ دعا کرو یا اللہ مجھے حافظ بنا دے، آپ کوشش کریں حافظ بن جائیں گی۔ دعا کریں یا اللہ مجھے عالم بنا دے، رب تعالیٰ تمہیں عالم بنا دے گا۔ آپ دعا کریں یا اللہ مجھے شہید فرما دے، تو رب تعالیٰ آپ کو شہادت بھی دے سکتا ہے۔ اور اگر آپ دعا کرتے جائیں یا اللہ مجھے ولی بنا دے، آپ ولی بن جائیں گے۔ مجھے قاضی بنا دے، آپ قاضی بن جائیں گے۔ اور مجھے مفتی بنا دے، آپ مفتی بن جائیں گے۔ جتنی بھی دعائیں کرتے جائیں گے آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور اگر آپ محنت کریں کوشش کریں تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ دعا کریں یا اللہ مجھے صحابی بنا دے، بتائیے آپ خود فیصلہ کریں، بن جائیں گے جی؟ یا اللہ مجھے نبی بنا دے، الیاذ باللہ، تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نبی نہیں بن سکتے، نبی چھوڑ کر آپ صحابی بھی نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ وقت گزر گیا، جن کی قسمت میں تھا وہ ہو گیا۔ بلکہ آپ یہ کہیں یا اللہ مجھے سید بنا دے، بتائیں آپ بن جائیں گے؟ کیونکہ سید تو وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہے۔ تو قرآن نے کیا فرمایا؟ اس چیز کی تمنا بھی نہ کرو، اس کی خواہش بھی نہ کرو جو تم نہیں کر سکتے۔ اب بے شک سادات کرام جیسے بھی ہیں، وہ گناہ گار ہے کوئی، یا کوئی دنیا دار ہے، یا کوئی جو ہے اسلام وہ مسلمان ہے، میں بات مسلمان کی کر رہا ہوں، کیونکہ اگر مسلمان نہ ہو تو قرآن فرماتا ہے اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، تو وہ چونکہ کافر تھا، تو جب وہ ڈوب رہا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں بھی اس کی تڑپ آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور بیٹے نے بھی باپ کو پکارا۔ جب ڈوبنے لگا تو رب نے فرمایا خبردار اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، جو تیرا تابعدار نہیں، یعنی جو تیرا کلمہ نہیں پڑھتا، جو تیرے دین پر نہیں چلتا، وہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ اس بات سے کیا ثابت ہوا کہ اگر سادات کرام میں سے کسی کا عقیدہ خراب ہو جائے اور وہ عقیدے اس پر نہ رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے، اور وہ ایمان جو آپ نے عطا فرمایا، جو آپ نے ہدایات عطا فرمائی، اس پر نہ رہے، تو وہ گویا کہ ان کی اولاد نہیں ہے۔ قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے۔
لیکن اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے تو بے شک وہ جتنا مرضی گناہگار ہے وہ آپ سب لوگوں سے افضل ہے۔ آپ نے سنا نا کہ بنی اسرائیل کی وہ مزدور حضرت آسیہ سے افضل ہے، وہ جو فرعون کی کیبنٹ کا آدمی تھا اس سے افضل ہے۔ سارے بنی اسرائیل چاہے وہ جس بھی حیثیت میں تھے وہ ان سے افضل ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے جو فرد ہے وہ تمام سے افضل ہے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ جی ہمارا تو عقیدہ یہ ہے مسلمانوں کا، اہل سنت کا، کہ سب سے افضل امت میں کون ہے؟ بولے کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد حضرت عمر فاروق، اس کے بعد عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ۔ تو یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ عام سید جو ہے وہ ان سے افضل ہے؟ ہاں جی، یہ ذہن میں سوال جاتا ہے نا۔ تو ایک ہے جزوی فضیلت، ہاں جی، ایک ہے جزوی فضیلت، ایک ہے کلی فضیلت۔ جزوی فضیلت آپ دیکھیں صحابہ میں، بڑے صحابہ میں جزوی فضیلت تھی، بڑے صحابہ میں جزوی فضیلت تھی۔ ہاں جی، اب حضرت زید ہیں جو حضور کے غلام تھے، ان کا ذکر قرآن میں آیا نا اور کسی صحابی کا نہیں آیا، تو یہ کیا ان کے لیے فخر والی بات ہے یا نہیں؟ یہ جزوی فضیلت ہے کہ حضرت زید کا ذکر قرآن میں آیا اور کسی صحابی کا نام نہیں آیا۔ ہاں جی، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا ذکر قرآن میں آیا اور کسی صحابی کا نہیں آیا، یہ جزوی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ حضرت علی کی فضیلت ہے، لیکن جزوی فضیلت ہے۔ آپ دیکھیں حضور کے صحابہ میں حضرت عکاشہ بن محسن ہے جنہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دیجئے جن کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائے۔ ہاں جی، اب سارے صحابہ ہیں لیکن ان کو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو ان میں سے ہے۔ اب یہ ان کی جزوی فضیلت ہے، یہ آپ نے کسی اور صحابی کے لیے نہیں فرمایا، یہ آپ نے 10 صحابہ کے لیے فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ یہ 10 صحابیوں کو جو نام لیا یہ ان کی جزوی فضیلت ہے۔ ہاں جی، تو ہر صحابی میں کوئی نہ کوئی جزوی فضیلت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ، حضرت معاذ جو ہیں، سب میری امت میں، میرے صحابہ میں حلال اور حرام کا سب سے زیادہ علم حضرت معاذ کو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین جو ہے وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ ہاں جی، حضرت سعد کو کہا ارم یا سعد فإن ابی فداک ابی و امی، اے سعد تیر پھینکو کافروں کو، میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائیں۔ لوگ حضور پر ماں باپ قربان کرتے ہیں لیکن حضور نے اپنے ماں باپ صرف ایک صحابی پر قربان کیے، وہ کون ہے؟ حضرت سعد۔ تو اب یہ کیا کہیں گے کہ ابو بکر صدیق پر قربان نہیں کیے اور سعد پر قربان کیے تو سعد صدیق سے افضل ہو جائیں گے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو کہا کہ یہ میری امت کا امین ہے، تو کیا ابو عبیدہ حضرت ابو بکر یا حضرت عمر سے افضل ہو جائیں گے؟ یا فرمایا کہ معاذ بن جبل حلال حرام کا سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، تو کیا وہ حضرت ابو بکر اور عمر سے افضل ہو جائیں گے؟ یا لوگ جو ہے آج کل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرتے ہیں، ہم ان سب کے قائل ہیں، یاد رکھیے ہم ان کے سب کے قائل ہیں۔ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈا کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، ہم ان کا مقام بڑا اعلیٰ اور مرتبہ افضل سمجھتے ہیں، لیکن امت کا اجماع کس پر ہے کہ سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ تو اگر جزوی فضیلت کسی صحابی میں آ جائے، حضرت علی میں آ جائے، حضرت امام حسین میں آ جائے، حضرت اسامہ میں آ جائے اور زید میں آ جائے، جعفر طیار میں آ جائے، کسی میں بھی آ جائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جزوی فضیلت کو لے کر آپ چل پڑیں اور جن پر اتفاق ہے امت کا ان سے آپ ان کو افضل کہہ دیں۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کے اولاد سے تو نہیں ہیں، کیا خیال ہے؟ حضور کے اولاد سے نہیں ہیں، لیکن امام حسین حضور کی اولاد سے ہیں۔ تو یہ فضیلت جو امام حسین کو حاصل ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل نہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابو بکر صدیق سے حضرت حسین افضل ہو جائے، لیکن یہ جزوی فضیلت جو ہے وہ امام حسین کو حاصل ہے، ابو بکر صدیق کو حاصل نہیں۔ میری بات کا غور سے سنیں، میں مسئلے کو واضح کر رہا ہوں۔ لوگ بعض صحابہ کی جزوی فضیلتیں لے کر ان کو کہتے ہیں کہ یہ ان میں یہ بات ہے تو اس میں یہ نہیں ہے،
تو کہتے ہیں کہ اس سے افضل ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے جمعے پر جو میں نے وضاحت سے ذکر کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے افضل ہے، اگرچہ بعض صحابہ میں بعض افراد میں جزوی فضیلتیں ہیں. تو اسی طرح سادات کرام جو ہیں آج کل یہ ہماری آنکھوں کے نور ہیں، یہ دوسرے لوگوں سے افضل ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں. اور اس آیت میں جب بنی اسرائیل جب عالمین پر فضیلت رکھتے ہیں، ذکر نہیں کیا کہ نہیں فلاں افضل ہے فلاں نہیں ہے، بلکہ سارے بنی اسرائیل کا ذکر کیا. وہ سارے بنی اسرائیل تو متقی، پرہیزگار اور نبیوں کی طرح نیک نہیں تھے نا، ان میں گناہگار بھی تھے، ان میں ہر قسم کے لوگ تھے، لیکن انبیاء کی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کو فضیلت دی. اسی طرح سادات کرام جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہونے کی وجہ سے آج بھی ان کا وہی شرف ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. کیوں؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے محفل میں مجلس میں جب کوئی چیز تقسیم ہوتی تو دوسرے لوگوں کو ایک ایک حصہ ملتا اور سید صاحب کو دو حصے ملے. سید صاحب کو 2 حصے ملے. جب رب نے قرآن میں ان کا ڈبل حصہ فرمایا ہے تو ہم نے ان کو بھی دینا چاہیے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر سادات کرام میں سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، غلطی سرزد ہو جائے، تو ہیرا جو ہے اگر کسی گندی نالی میں گر جائے تو وہ ہیرا ختم نہیں ہو جاتا، صرف اس کو نکال کر جب اس کو دھو لیا جائے تو وہ ہیرا ہی رہتا ہے. تو سادات کرام سے اگر گناہ سرزد ہو جائیں تو آپ جب ان کو حد بھی لگائیں، دیکھو حد شرعی ہے، حد لگائیں گے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، لیکن آپ یہ نہ تصور کریں کہ میں اس کو حد لگا رہا ہوں، بلکہ یہ کہیں کہ سید صاحب کے کپڑے میلے ہو گئے تھے، میں جھاڑ کر ان کی صفائی کر رہا ہوں. مقام ہے سادات کرام کا، اس لیے ان کا احترام بہت لازمی ہے. تو فرمایا کہ یہ سادات کرام ہے، ان کی فضیلت ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی. اسی طرح فرمایا یا نساء النبی، قرآن مجید میں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان کا مقام جو ہے بلند فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہے وہ دیگر لوگوں سے اور دیگر امت کے لوگوں سے وہ افضل ہے. ہاں جی، تو یہ قرآن کریم فرقان حمید اس چیز کو واضح فرما رہا ہے. آگے کیا فرمایا؟ ان هؤلاء لیقولون ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین. یہ مشرکین جو ہیں، مشرکین مکہ، یہ کہتے ہیں ان ہی الا موتتنا الاولی، کہ یہ جو موت ہے ہمیں آنے والی، ہاں جی، یہ موت ایک ہی دفعہ مرنا ہے. ہاں جی، وہ کہتے ہیں انہا، بے شک یہ کہتے ہیں مشرکین مکہ، ان ہی الا موتتنا الاولی، وہ تو نہیں مگر ایک ہی دفعہ کا مرنا ہے. ہاں جی، وما نحن بمنشرین، اور ہم قیامت کے دن نہیں اٹھائے جائیں گے. فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین. اللہ فرماتا، وہ کہتے تھے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ ایک ہی دفعہ مرنا ہے، نہیں اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن. اگر آپ سچے ہو تو ہمارے آباء و اجداد میں سے ان کو اٹھا کر لاؤ اگر تم سچے ہو. یعنی ابو جہل جو تھا وہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ جو موت ہے نا ہماری، ایک ہی دفعہ جیسے آدمی مر جاتا ہے، بس ایک ہی دفعہ مر گیا، اس کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، قیامت کے دن اس سے پہلے اٹھنا نہیں ہے. اگر تم سچے ہو، ابو جہل نے کہا اگر تم سچے ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سچے ہو تو جو ہمارے آباء و اجداد ہیں نا ان میں سے 2 کو، صرف 2 کو زندہ کر کے ہمارے پاس لاؤ. ان میں سے اس نے ایک کا نام لیا حضور کے دادے کا جو قصی بن کلاب تھے، کہ قصی کو اٹھا کر لاؤ. کیوں؟ کہ وہ سچا تھا، اس کی سچائی بڑی مشہور تھی، اور وہ سچا ہمیشہ ان کو صادق لوگ کہتے تھے، سچی بات کرتے تھے. تو آپ ان کو اٹھا کر لائیں. جب وہ زندہ ہو کر ہمارے پاس آئیں گے ہم ان سے پوچھیں گے دادا جی آپ کے مرنے کے بعد قبر میں کیسے حالات تھے. جب ہم ان سے پوچھیں گے تو ہمیں بتا دیں گے بھائی جو ہے قبر میں محمد کا دین سچا ہے، اللہ کو ماننا ہے، بتوں کی عبادت نہ کرو، یا کہیں گے کہ جی کوئی فرق نہیں پڑتا تم کرو. تو ان کو اٹھا کر لاؤ، ہم ان سے پوچھ لیں گے. ہاں جی، اور ورنہ جو ہے
ہم یہی عقیدہ رکھیں گے کہ بس ایک ہی موت ہے اور قیامت سے پہلے ہمیں دوبارہ ہم نے نہیں اٹھنا. یہ ابو جہل جو تھا یہ کہا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کا جواب اس طرح کیوں نہ دیا کہ زندہ کر دیتے؟ جیسے عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ تم مردے کو زندہ کرو، آپ نے فرمایا مجھے لے چلو کسی کی قبر پر. تو جو سب سے پرانی قبر تھی سام بن نوح کی، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی، سام کی، اس کی قبر پر لے گئے. آپ نے فرمایا قم بسم اللہ، تو حضرت سام اٹھ کر کھڑے ہو گئے. ہاں جی، ان کا سر جو ہے سفید ہو گیا. تو کیا پوچھنے لگے کیا قیامت آ گئی ہے؟ قیامت کے خوف سے پہلے بال سفید وہ نہیں ہوا کرتے تھے، اب بال سفید ہوتے ہیں، پہلے سفید نہیں ہوتے تھے. تو ان کا جو سیاہ سر تھا وہ قیامت کے خوف سے سر سفید ہو گیا. قیامت کا اتنا خوف اور ڈر تھا. تو اب عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردے زندہ فرمائے. جب لوگ کہتے تو آپ دکھاؤ مجھے قبر، یعنی آپ اس کو زندہ فرما دیتے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ تم زندہ کر کے لاؤ ہمارے دادے کو قصی بن کلاب کو، تو آپ نے کیوں نہیں زندہ فرمایا؟ وجہ کیا کہ آپ زندہ نہیں کر سکتے تھے؟ آپ زندہ فرما سکتے تھے، لیکن کیوں زندہ نہیں فرمایا؟ اس لیے زندہ نہیں فرمایا میرے دوستو کہ جو ایمان ہے نا، لا الہ الا اللہ، ہاں جی، یہ ایمان بالغیب ہے. ہاں جی، یہ ایمان بالغیب ہے. یعنی آپ دیکھ لو کسی آدمی نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن آپ ایمان رکھتے ہیں. جو یعنی قیامت کو نہیں دیکھا، ایمان رکھتے ہیں نا، ایمان بالغیب، اس کا ثواب ہے. جنت کو نہیں دیکھا، اب اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ایمان بالغیب ہے. دوزخ کو نہیں دیکھا، یہ ایمان بالغیب ہے. فرشتوں کو نہیں دیکھا، ان پر ایمان بالغیب ہے. ہم نے قرآن مجید اترتا نہیں دیکھا، ایمان بالغیب ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو اگر آپ زندہ فرما دیتے ان کو تو ایمان بالغیب نہ رہتا ان کا ایمان بالغیب نہ رہتا. اور جو عقل کو امتحان ہے کہ ایمان بالغیب لا کر تم مومن بنو، وہ چیز نہ رہتی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصی بن کلاب کو ابو جہل کے کہنے پر زندہ نہیں کیا. لیکن جب حبیب یمنی نے ابو جہل کے کہنے پر معجزہ مانگا تو حبیب یمنی نے کہا یہ چاند توڑ کر دکھائیں، کیونکہ نبی کا معجزہ آسمانوں پر بھی چلتا ہے، زمین پر بھی چلتا ہے. جادوگر کا جادو زمین پر چلتا ہے، آسمان پر نہیں چلتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. ہاں جی، تو یہ معجزات جو بڑے بڑے معجزات ہیں نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا آپ نے، لیکن آپ نے ان کے کہنے پر قصی بن کلاب کو زندہ نہیں فرمایا. لیکن یہ نہیں کہ آپ نے کوئی مردہ بھی زندہ نہیں فرمایا. حضرت جابر کے 2 بیٹے جنہوں نے ایک دوسرے کو ذبح کر دیا تھا، یعنی جب حضور کی دعوت تھی نا، وہ مشہور ہے کہ 1400 آدمی نے حضرت جابر کے دسترخوان پر کھانا کھایا تھا. تو بڑے بھائی نے دیکھا کہ جو ہے والد نے بکری ذبح کی ہے، تو انہوں نے چھوٹے بھائی کو بتانے لگے کہ ابو نے ایسے بکری ذبح کی، تو لیٹ میں تمہیں بتاؤں. تو بڑے بھائی نے چھوٹے کو ذبح کر دیا. اب جب وہ فوت ہو گئے تو بڑے کو ڈر لگا، وہ مکان سے گرا، وہ بھی مر گیا. تو اب نبی کریم علیہ السلام کی جب دعوت ہوئی، صحابی کا ایمان دیکھو، انہوں نے بچوں کو کپڑا ڈال کر چھپا دیا تاکہ سرکار کی دعوت بے خلل نہ آئے. ایمان دیکھیں کتنا مضبوط ہے. آج کل کوئی چھوٹا سا واقعہ ہو جائے، ساری خوشیاں غارت ہو جائے، کسی انسان کو اپنا ہوش نہ رہے. وہ 2 بیٹے ہیں، دونوں شہید ہو گئے، لیکن حضور کی دعوت میں ادب و احترام میں کسی قسم کا فرق نہیں آیا. جب آپ کھانے بیٹھے تو دانائے علام الغیوب، جو غیب کے جاننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ فرماتے ہیں جابر اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم مل کر ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. اب ٹال مٹول کرتے ہیں صحابی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے نا تناول فرما رہے، وہ کہیں ہوں گے، ادھر ہوں گے، کھیل رہے ہوں گے. فرمایا نہیں، بلاؤ ان کو. جب آپ نے اصرار کیا تو آپ بتایا کہ ضرور تو ایسا ہوا. فرمایا دکھاؤ مجھے. دکھایا تو آپ نے ان کو فرمایا کھڑے ہو جاؤ. آپ نے معجزہ دکھایا تو دونوں بیٹے زندہ ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ معجزات ہیں. تو ایمان بالغیب تھا جس کے لیے آپ نے قصی بن کلاب کو زندہ نہیں فرمایا. تو انہوں نے جب یہ کفار نے کہا کہ بھائی ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کرو اگر تم سچے ہو،
لیکن آپ نے ان کو زندہ نہیں فرمایا، اور اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ ایمان بالغیب نہ رہتا، دوسرا جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے زندہ اس لیے نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، قانون قدرت ہے کہ جب رب تعالیٰ جو ہے کسی کے کہنے پر معجزات اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے، نبی کے کہنے پر جب اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے، نبی معجزہ فرماتا ہے، اور اگر معجزہ دیکھ کر قوم ایمان نہ لائے تو پھر اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی دیکھو، انہوں نے معجزہ مانگا، آپ نے اونٹنی پہاڑ سے پیدا فرمائی، وہ ایمان نہ لائے تو ہلاک ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کے بعد جب دیگر انبیاء علیہ السلام جب انہوں نے معجزے مانگے اور آپ نے دکھلائے اور قوم نہ مانی تو رب نے ان کو ہلاک فرما دیا۔ لیکن رب فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، سورہ انفال میں کہ اے محبوب جب تک آپ اس قوم میں ہیں میں اس قوم کو عذاب نہیں دوں گا۔ تو اب معجزہ اگر دکھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائیں اور وہ قدرت رب تعالیٰ دکھائے اور قصی بن کلاب زندہ ہو جائے اور وہ ایمان نہ لائیں تو لازمی طور پر قوم قریش تباہ ہو جائے گی۔ لیکن رب تعالیٰ اپنے قانون کو نہیں بدلتا کہ میرا محبوب جب تک ہے میں قوم کو عذاب نہیں دوں گا۔ تو اس لیے رب تعالیٰ نے حکم ہی نہیں دیا کہ قصی بن کلاب کو زندہ کیا جائے تاکہ ان پر یہ عذاب نہ آئے کہ جو میں پہلی قوموں پر عذاب دیتا رہا ہوں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میں اس قوم کو وہ عذاب نہیں دیتا جو پہلی قوموں کو عذاب دیتا ہوں۔ آگے فرمایا اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین۔ رب فرماتا ہے کیا یہ قریش بہتر ہیں یا تبع کی قوم بہتر ہے؟ والذین من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اہلکناہم ہم نے ان کو ہلاک کیا قوم تبع کو، کیوں کہ انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ لوگ مجرم تھے، یعنی ان کو ہلاک کیا۔ اب یہ ایک جملہ درمیان میں استفہام انکاری ہے جس کی دو تفسیریں ہیں۔ فرمایا کہ تبع ایک شخص گزرا ہے یمن میں، یمن کا جو قبیلہ حمیر ہے، حمیر قبیلے کا بادشاہ سردار جو تھا اس کا نام تبع جیسے میں بتاؤں آپ کو، جیسے ہر ملک میں ایک نام ہوتا ہے، جیسے انڈیا میں جو لیڈر ہوتا ہے پرانے زمانے میں اس کو راجہ کہا جاتا تھا۔ راجہ جو تھا، آپ نے اگر ہسٹری پڑھی ہے تو کہتے تمام راجے اکٹھے ہو گئے شہاب الدین غوری کے خلاف۔ ہاں جی، راجہ جو تھا یعنی اپنے اپنے علاقے کا جو سربراہ تھا، لیڈر تھا، جو اس وقت کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا اپنے اس علاقے کا، اس کو راجہ، جیسے راجہ پرتھوی رام ہے، ہاں جی، یا دوسرے راجے ہیں تو اس کو راجہ بولا جاتا تھا۔ انڈیا میں یہ ہے۔ تو اسی طرح مصر میں جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو کیا بولتے تھے؟ فرعون۔ مصر میں جو بھی بادشاہ ہوتا، چاہے وہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا تھا وہ بھی فرعون مصر تھا، یا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تھا وہ بھی فرعون مصر تھا، یعنی مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون بولتے ہیں۔ اس لیے ناصر جو تھا، ناصر بادشاہ جو گزرا ہے، ہاں جی، اس نے بھی کہا میں فرعون مصر ہوں، اس نے بھی کہا میں فرعون مصر ہوں۔ تو اسی طرح جو یمن کا بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کو تبع بولتے تھے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ یا اسی طرح جو حبشہ کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو نجاشی بولا کرتے تھے، یا روم کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کیسر بولا کرتے تھے، یا کسرا کا جو بادشاہ ہوتا تھا فارس کا اس کو کسرا بولا کرتے تھے، روم کے بادشاہ کو کیسر بولا کرتے تھے۔ تو یہ مختلف نام ہوا کرتے تھے، جیسے مسلمانوں میں بادشاہ کا نام کیا؟ خلیفہ ہوتا تھا۔ تو یہ نام ہوتے، چاہے کوئی بھی ہو اس کا نام خلیفہ ہے، خلیفہ بولتے تھے، ہاں جی، کسی کو راجہ بولتے تھے، کسی کو فرعون بولتے تھے، مختلف قوموں کے بادشاہوں کے یہ مختلف نام تھے۔ تو یمن کے بادشاہ کا نام تھا تبع۔ یہ تبع نبی کریم علیہ السلام کے زمانے سے پورا 1000 سال پہلے گزرا ہے۔
بعض کتب نے 700 سال لکھا ہے، لیکن جو صحیح جو اس کی نشاندہی ہے بعض مفسرین نے کہا، جیسے حضرت علامہ ساوی مالکی نے تفسیر ساوی میں، اور علامہ قرطبی نے تفسیر احکام قرآن قرطبی میں، یا دیگر لوگوں نے 1000 سال لکھا ہے کہ 1000 سال آپ سے پہلے یہ تھا۔ یہ بڑا پاورفل بادشاہ تھا، جیسے پورے زمانے جیسے جن کی حکومت پورے علاقے پر ہوا کرتی تھی، یہ بہت بڑا پاورفل بادشاہ تھا۔ یہ نکلا جب اپنی فوج کو لے کر، تو یہ ادھر جو ہے رشیا کی طرف نکل گیا، تو اس نے سمرقند کو تباہ کر دیا۔ سمرقند جو ہے یہ بالکل اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، آذربائیجان کا جو شہر ہے غالباً آذربائیجان کا ہے سمرقند، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اور پھر یہ جب واپس آیا تو مکہ مکرمہ میں اس کو پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ میں ایک گھر ہے اللہ کا، لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، وہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ آیا دیکھنے کے لیے وہاں، تو یہ کئی دن باہر بیٹھا رہا، اس کو کوئی دیکھنے کے لیے نہ آئے، حالانکہ اس کی فوج لاکھوں میں تھی، لاکھوں میں فوج تھی۔ 400 تو صرف یہودی علماء اس کے ساتھ تھے جو اس لشکر میں تھے۔ تو جب کوئی نہ آیا تو اس نے کہا یہ کیسی قوم ہے، کیسا شہر ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں پورے لوگ مجھے تحفے دینے کے لیے آتے ہیں، میری فوج کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، مجھے سلام کرنے کے لیے آتے ہیں، اس شہر میں کوئی بھی میرے پاس نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ یہ اس شہر میں ایک ایسا گھر ہے جہاں تیری فوج سے زیادہ ہر سال لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو تمہیں دیکھنے کون آئے گا؟ لوگ تو اس گھر کی زیارت کے لیے اتنے آتے ہیں کہ ہر طرف آدمی آدمی ہوتے ہیں، آدمیوں کا سمندر ہوتا ہے، تمہیں دیکھنے کے لیے کون آئے؟ تو اس نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو میں اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں۔ اس نے یہ ادھر ارادہ کیا، اسی وقت رب تعالیٰ نے اس کے جسم میں بیماری پیدا کر دی۔ اب وہ بیماری جو ہے اس کو نزلہ، زکام، کھانسی، اندر سے بیماری، اس کی تعفن پھیلنا شروع ہو گیا۔ اب اس کے بعد بے شمار ڈاکٹر تھے، حکیم تھے، ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، کوئی کہے جی بالکل حضرت سمجھ نہیں آ رہا آپ کو کیا تکلیف ہے، میری سمجھ سے باہر ہے، میری سمجھ سے باہر ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا ہے، پہلی دفعہ یہ بیماری دیکھ رہے ہیں۔ اور کئی جو تھے انہوں نے علاج کرنا شروع کیا، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ جب سارے حکیم ڈاکٹر جو ہے یہ فارغ ہو گئے، اب اس نے کہا کہ روحانی ڈاکٹر کو میرے پاس لاؤ۔ ہاں جی، لوگوں کے ہر دور میں یہ ایمان اور عقیدہ ہوتا تھا کہ روحانی لوگ جو ہے یہ بھی کچھ علاج کر سکتے ہیں۔ تو روحانی کو بلایا، اس کو بلایا، اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا، وہ یہودی عالم تھا، اس نے کہا کہ یہ بادشاہ سلامت، یہ جسمانی بیماری نہیں ہے، یہ روحانی بیماری ہے۔ کیسے پتا؟ انہوں نے کہا جی یہ روحانی بیماری ہے، میں دیکھ رہا ہوں، جسمانی بیماری نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے اگر بادشاہ سلامت مجھے بتائیں کہ اس نے کوئی ارادہ برا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری پھیلی ہے، اگر آپ مجھے اپنا ارادہ بتا دیں تو میں علاج بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا علاج ارادہ تو میں نے یہ کیا کہ میں اس گھر کو گراؤں گا۔ فرمایا اس لیے بیماری آئی ہے۔ یہ وہ گھر ہے اللہ کا جو انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے کا ہے، اور اللہ کے نبی اس کو بناتے آئے ہیں، اور اس گھر کی زیارت کرنا یہ عین ثواب ہے۔ اگر آپ اپنی صحت چاہتے ہیں تو آپ احرام باندھیں اور اس گھر میں داخل ہوں اور ان لوگوں کی ضیافت کریں اور اللہ کی تکبیر بیان کریں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی، چونکہ اس نے روحانی عالم کی بات سن لی اور اس نے اسی وقت توبہ کی، توبہ کی، ادھر توبہ کرنی تھی، ادھر فوراً اس کو رب تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی۔ اب اسے احرام باندھا اور 6 دن جو ہے مکہ مکرمہ میں رہا، ضیافت کی، جو بھی اس وقت کی عبادت تھی وہ بجا لایا، اور اس نے پہلا وہ شخص ہے جس نے نبی کریم علیہ السلام سے پہلے 1000 سال پہلے جس نے کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھایا۔ اس سے پہلے کبھی غلاف کعبہ پر نہیں چڑھا کرتا تھا، یہ پہلا شخص ہے جس نے طبہ، جس نے کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھایا۔ غلاف چڑھانے کے بعد پھر ان کو بلایا اہل مکہ کو اور کہا کہ تم سب اس گھر کی حفاظت کرو،
یہ وہ گھر ہے روئے زمین پر جو اس کے برابر کا کوئی گھر نہیں ہے، اس گھر کی تم حفاظت کرو، جب تک یہ گھر محفوظ ہے تم محفوظ ہو۔ تو یہ آواز کر کے پھر وہ گیا مدینہ منورہ کی طرف۔ وہاں گیا تو وہاں جو ہے مختلف روایات آتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو غصہ لگا اور اس نے جو ہے نا مدینہ منورہ کے لوگوں سے لڑائی شروع کر دی۔ تو روایات میں آتا ہے کہ دن کو ان لوگوں سے لڑائی ہوتی، اور شام جب ہوتی نا تو اندھیرا ہو جاتا، فوج اپنے اپنے گھروں میں آ جاتی، تو اہل مدینہ جو تھے وہ کھجوریں لے کر، چونکہ کھجوریں ان کے پاس ہوتی تھی، وہ کھجوریں لے کر ان کے گھر پہنچا جاتے۔ اب یہ حیران کہ یہ میں نے زندگی میں ایسے لوگ پہلی دفعہ دیکھے کہ ہم دن کو ان کو مارتے ہیں، ہماری فوج ان سے لڑتی ہے، اور شام کو یہ ہمیں کھجوریں دے جاتے ہیں کھانے پینے کے لیے۔ تو اس نے پوچھا یہ سبب کیا ہے؟ اس نے کہا آپ ہمارے مہمان ہو۔ مسلمان کی شان ہے آپ ہمارے مہمان ہو، ٹھیک ہے تم ہمارے ساتھ لڑتے ہو لیکن ہمارے مہمان تو ہونا۔ لیکن دو عالم آئے، انہوں نے کہا کہ بات سن طبا، تو اس شہر کو فتح نہیں کر سکتا، ہماری بات سن لے۔ چونکہ وہ یہودی عالم کی بات سن کر مکے میں بھی آیا تھا، اس نے جب پوچھا کہ کیوں نہیں فتح کر سکتا، اس نے کہا یہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہجرت گاہ ہے، آپ یہاں تشریف لائیں گے، اور جب آپ آئیں گے تو یہ شہر جو ہے یہ قیامت تک فرشتوں کی حفاظت میں رہے گا، تم اس کو کیسے فتح کر سکتے ہو؟ سمجھ اس کی بات جو ہے اس کو سمجھ میں آ گئی۔ اس نے کہا کہ چلو ہم کوچ کرتے ہیں، پھر ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، ہم کوچ کرتے ہیں۔ جب کوچ کرنے لگا تو 400 عالم تھا، انہوں نے کہا اگر بادشاہ سلامت ہمیں اجازت دے تو ہم یہی رک جائیں۔ کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ہم نے مٹی کو سونگھا ہے، اس مٹی میں ایسی خوشبو آ رہی ہے ہمیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ ہے، آپ کی ہجرت گاہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہیں رہ جائیں، کہ اگر زندگی نے وفا کی تو ہو سکتا ہے ہم ان کی زیارت کریں، اگر ہم نے وہ زیارت نہ کی تو ہماری قبروں پر ان کے جوتوں کی خاک، ان کے نالین پاک کی خاک پڑے گی اور ہماری بخشش ہو جائے گی، آپ ہمیں یہاں چھوڑ جائیں۔ اس نے 400 مکان بنوائے طبا نے مدینہ منورہ میں، اور 400 عالم جو تھا ان کو انہوں وہاں بٹھایا، اور جو بڑا عالم تھا ان میں سے اس کا نام خط لکھا، جو صاحب تفسیر ساوی نے بھی اس خط کو نقل کیا، عبارت کو بالکل بیانی ہوئی عبارت امام قرطبی نے بھی اور دیگر مفسرین نے اس کو نقل کیا۔ اس نے لکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لایا، میں آپ پر ایمان لایا، میں آپ کے رب پر ایمان لایا، میں آپ کی کتاب پر ایمان لایا، میں آپ کو آخری نبی سمجھتا ہوں، میں آپ کو اللہ کا رسول سمجھتا ہوں، آپ کے دین اسلام میں جتنے بھی احکام آپ رب کی طرف سے لائے ہیں میں سب پر ایمان رکھتا ہوں، اور میں جو ہے آج آپ کا امتی بنتا ہوں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری زندگی میں آپ تشریف لائے تو میں آپ کی زیارت کروں گا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، اور اگر میری زندگی وفا نہ کی تو یا رسول اللہ قیامت کے دن مجھے بھولنا نہیں، قیامت کے دن مجھے بھولنا نہیں، اپنی شفاعت میں مجھے یاد رکھنا، کیوں کہ میں آپ کا پہلا امتی ہوں۔ یعنی ابھی آپ تشریف نہیں لائے، ابھی آپ مبعوث نہیں ہوئے، ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے، اور میں بھی آپ پر ایمان لا رہا ہوں، میں آپ کا پہلا امتی ہوں۔ آپ کو خاتم النبیین کے لفظ سے، محمد بن عبداللہ کے لفظ سے، محمد الرسول اللہ کے لفظ سے، رسول رب العالمین کے لفظ سے اس نے لیٹر لکھا۔ خط لکھنے کے بعد اس پر مہر لگائی، مہر لگانے کے بعد جو سب سے بڑا عالم تھا اس کے لیے اسپیشل مکان بنایا، کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کا مکان ہے، تم اس میں رہو، اور جب تیری زندگی میں آپ تشریف لائیں یہ میرا خط ان کو پہنچانا، میرا سلام پہنچانا اور خط پہنچانا، اگر تو فوت ہو جائے اپنے بیٹے کو دینا، وہ فوت ہو جائے وہ اپنے بیٹے کو دے، وہ فوت ہو جائے وہ اپنے بیٹے کو دے۔ تو یہ خط دے کر جو تھا نا اسد بن مادی، جو ملکی کرب کے نام تھا، ابو قریب یہ اس کا نام تھا، وہ وہاں سے چلا گیا۔
جب چلا گیا تو وہ 400 مقام دے کر اور بڑے عالم کو وہ لیٹر دے کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ زمانہ گزرتا کہ اب دیکھو 1000 سال ہے نا، کتنی نسلیں گزر جائیں گی۔ ہاں جی، اس بڑے عالم کی اولاد میں کون تھے؟ حضرت ابو ایوب انصاری، وہ اس بڑے عالم کی اولاد سے تھے، اور اسی مکان میں وہ رہتے تھے جو 1000 سال پہلے طبہ نے بنوایا تھا، اور حضرت ابو ایوب اس مکان میں رہتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب سارے انصار، چونکہ وہ 400 ان علماء کی اولاد تھے، یہ جو انصار تھے جنہوں نے حضور کو جو ہے مدد کی اور بلایا اور ان کی پروٹیکشن کا وعدہ کیا، اور آپ کے ساتھ جن کو انصار آپ بولتے ہیں، یہ انصار ان 400 علماء کی اولاد تھی۔ ہر آدمی جو ہے اونٹنی کو گھیر رہا ہے، کوئی چارہ ڈال رہا ہے، کوئی دانے رکھ رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب شہر میں داخل ہوئے تو فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، مہار چھوڑ دو اس کو پتہ ہے کہ اس نے کہاں بیٹھنا ہے۔ لوگوں نے چھڑکاؤ کیا، گھروں کو سجایا اپنی ہمت کے مطابق، ہر آدمی کی خواہش، چونکہ سارے عاشق تھے حضور کی، اولیاء کی اولاد تھے، تو انہوں نے کہا کہ اونٹنی ہمارے گھر بیٹھے، ہمیں شرف بخشے۔ لیکن اونٹنی جو ہے وہ چلتی رہی، چکر لگاتی رہی، ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ آپ نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ کہا جی حضور یہ جو ہے نا خالد بن زید کا ہے۔ ابو ایوب انصاری کا نام کیا ہے؟ خالد بن زید، جن کا مزار جو ہے ترکی میں ہے، قسطنطنیہ میں۔ تو یہ خالد بن زید کا گھر ہے۔ آپ نے فرمایا یہی ہمارا مکان ہے۔ ہاں جی، پھر آپ وہاں اترے، مکان میں گئے تو ابو یعلا جو تھے ان کے پاس وہ خط تھا، وہ جو اس وقت کا لکھا ہوا 1000 سال پہلے کا خط تھا۔ جب انہوں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا، نہ حضور نے ان کو دیکھا تھا، جب وہ ملنے کے لیے آیا تو آپ نے فرمایا ابو یعلا خط تیرے پاس ہے؟ کون سا خط حضور؟ فرمایا جو میرے نام کا طبہ نے لکھ کر دیا ہے تم لوگوں کو، مجھے وہ خط چاہیے۔ کیا یہ ہسٹری، تاریخ میں اور جو ہے تفاسیر میں یہ لوگ نہیں پڑھتے کہ کیسے نبی کریم علیہ السلام کو پتا کہ 1000 سال پہلے طبہ نے یہ خط لکھا اور آپ مانگ کر لے رہے ہیں اس سے؟ تو یہ طبہ جو تھا اس نے یہ خط لکھا، اور پھر طبہ نے یہ کہا، اس خط میں یہ لکھا تھا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسمی فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیرا لہ وابن عمی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں اس چیز پر کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں جی، اور اگر میری لو مدہ عمری الی عمرہ، اگر میری عمر نے وفا کی، میں زندہ رہا، تو میں آپ کے ساتھ مل کر دشمنوں سے ایسے لڑوں گا جیسے میں آپ کا وزیر ہوں یا میں آپ کا چچا زاد بھائی ہوں۔ چچا زاد بھائی یعنی جب بھی دشمنوں سے لڑتے ہیں نا تو چچا زاد بھائی جتنی بھی دشمنی مخالفت ہو وہ اپنے کزن کی مخالفت نہیں کرتا، یعنی دشمنوں کے سامنے ایک ہو جاتے ہیں دادے کی اولاد۔ تو میں آپ کے ساتھ مل کر لڑوں گا، یہ اس نے لیٹر لکھا۔ تو یہ طبہ تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سہل بن سعد کی روایت ہے کہ فرمایا کہ طبہ کو برا نہ کہو کہ وہ مسلمان تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ طبہ کو برا نہ کہو اس لیے کہ وہ نیک آدمی تھا۔ صاحب تفسیر قرطبی نے لکھا ہے کہ جب اس کی جہاں قبر ہے ہمیر قبیلے کی، تو وہاں اس کی قبر کے ساتھ جب کھودا گیا تو اس کی 2 بیٹیوں کی لاش نکلی جو بالکل صحیح سلامت تھی، یعنی ان کی ناشوں کو، ان کے جسموں کو ذرا بھی تغیر نہیں آیا، ان کے جسم بالکل صحیح سلامت تھے، کفن بالکل صحیح سلامت تھے۔ ایک تختی جو ہے چاندی یا سونے کی لکھی ہوئی ان کے سر پر تھی، جن میں ان دونوں کے نام تھے، دونوں بہنوں کے نام تھی، طبہ کی بیٹیاں تھیں، اور لکھا کہ ہم طبہ کی بیٹیاں ہیں اور ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والی ہیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتی ہم۔ تو ان کی جو ہے یعنی صاحب تفسیر قرطبی لکھتے ہیں کہ پہلے جو زمانے کے مسلمان تھے، جب فترت کا دور ہوتا تھا تو ان کو
کوئی لمبے چوڑے ایمان کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، صرف یہ ہوتا کہ ہم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور شرک نہیں کرتے، تو اتنا ایمان کافی تھا ان کے لیے۔ وہ 2 ایمان رکھتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی لاشوں کو محفوظ کیا، ان کی 2 قبریں جو ہے وہاں کھلی اور یہ تختی وہاں موجود تھی۔ تو یہ طبہ اول جو حمیر یہ ہے، یہ حضور کے 1000 سال پہلے۔ تو اب اس کی قوم جو ہے، اس کی قوم کیا تھی؟ اس کی قوم میں 2 قسم کے لوگ تھے۔ کچھ تھے جو اہل کتاب تھے، یہودی، اور کچھ وہ لوگ تھے جن کو جو کاہن تھے، یہ جو نجومی قسم کے لوگ تھے، ان کی آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ تو طبہ نے کہا کہ تم دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ سچا، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ سچا نہیں ہوگا۔ تو دونوں نے قربانی کی۔ اس وقت کا طریقہ ہی ہوتا تھا، قربانی کر کے گوشت کو رکھتے اس پر پہاڑ پر، آگ آتی اٹھا کر لے جاتی، تو جس کو جلا کر راکھ کر دیتی وہ سچا ہوتا، اس کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ جس کا گوشت پڑا پڑا سڑ جاتا، بدبودار ہو جاتا، وہ اس کی قربانی قبول نہ ہوتی۔ تو اہل کتاب کی قربانی قبول ہو گئی، دوسروں کی قبول نہ ہوئی، تو طبہ اس وقت ایمان لے آیا، یعنی یہودی مذہب پر وہ ایمان لے آیا۔ یہ اس کے ایمان کی ابتدا ہے۔ اور دوسرے جو تھے کاہن، ان کو جو ہے اس پر ایمان نہ لایا۔ اب اس کے بعد، طبہ کے بعد اس کی قوم جو تھی وہ گمراہ ہو گئی۔ اس کے بعد جب قوم گمراہ ہوئی اور انہوں نے گناہ شروع کیے تو رب تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ جب ان کو ہلاک کیا، وہ بڑی طاقتور قوم تھی، بہت پاورفل قوم تھی، بڑی مالدار قوم تھی۔ اب یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ اللہ فرماتا ہے اہم خیر ام قوم طبہ ہے، کہ یہ قریش جو ہیں یہ اچھے ہیں، یہ طاقتور ہیں، یہ پاورفل ہیں، یا طبہ کی قوم پاورفل تھی؟ یعنی والذین من قبلہم، جو پہلے گزر چکے ہیں، اہلکناہم، جب وہ پاورفل قوم ہونے کے باوجود، طاقتور قوم ہونے کے باوجود، بڑی جنگجو قوم ہونے کے باوجود، جب ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تو یہ قریش کیا چیز ہے؟ بتانا یہ مقصود تھا کہ ہم ان کو بھی ہلاک کر سکتے ہیں۔ تو کیا یہ بہتر ہیں قریش یا قوم طبہ بہتر ہے؟ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تو ہم ان کو بھی ہلاک کر سکتے ہیں۔ انہم کانوا مجرمین، وہ مجرم تھے، ہم نے ان کو ہلاک کیا، لیکن وہ ان سے بہتر تھے، ان طاقتور قوم تھی، پہلے ایمان بھی لائے تھے۔ تو اب جو ہے نا، صاحب تفسیر قرطبی لکھتا ہے کہ اہل یمن جو ہے، یمنی، یہ جو ہے نا سورۃ دخان کی آیت نمبر 37، اس کو پڑھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یمنیوں کو قریش سے افضل کہا، اللہ نے یمنیوں کو قریش سے افضل کہا، کہ کہا اہم خیرن، کیا یہ قریش اچھے ہیں، قوم قریش اچھی ہے، یا قوم طبہ، وہ یمن کا تھا نا، یا قوم طبہ اچھی ہے؟ رب نے فرمایا کہ وہ نیک آدمی تھا اور وہ فالو کرتا تھا مذہب کو، اور یہ فالو نہیں کرتے۔ ہم نے ان کو ان کے گمراہ ہونے کے بعد ان کو ہلاک کیا، تو ہم ان کو بھی ہلاک کر سکتے ہیں۔ تو یمنی یہ آیت پڑھ کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہماری تعریف فرمائی۔ آگے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، لاعبین، ہم نے کھیل کود کے طور پر پیدا نہیں کیا۔ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے آسمان زمینوں کو اور اس کے درمیان جو مخلوق ہے، ہم نے اس کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ہم نے آسمانوں کو، زمینوں کو اور ان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، ہم ان کو فضول نہیں پیدا کیا کہ لوگ کہیں کہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہے، یا اس کا اللہ نے ان کو پیدا فرمایا تو یہ عبث ہے، یہ فضول ہے، ان کا کوئی ریزن نہیں ہے پیدا کرنے کا، ان کی کوئی حکمت نہیں ہے اس میں۔ ایک مقام پہ فرمایا جو افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا؟ یعنی انسان کو ہم نے عبث پیدا کیا کہ اس کو کوئی کام نہیں ہے، یعنی اس کو نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ اللہ پر ایمان لائے، نہ قرآن پڑھے، نہ دین سیکھے۔ ہم نے ان کو جو ہے عبث پیدا نہیں کیا، بلکہ ہم نے پیدا کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جن کو پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ بغداد میں بچے کھیل رہے تھے، ایک اللہ کا ولی گزرا
اس نے کہا بچوں تم کھیلنا چاہتے ہو، میں آپ کو اخروٹ لے کر دوں جس سے تم کھیلو۔ اس وقت اخروٹ سے بچے کھیلتے تھے نا، ہاں جی، لیپ ٹاپ تو تھا نہیں اس وقت، ہاں جی، تو ہم آپ کو جو ہے اخروٹ لے کر دیں تم کھیلو۔ تو ایک بچہ بولا، اس نے کہا حضرت جی آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ اکبر، کہ اللہ نے ہمیں عبث اور فضول اور کھیل کود کے لیے پیدا نہیں سبحان فرمایا؟ اللہ، یہ بچے کا جواب تھا۔ تو اللہ کا بندہ سن کر حیران رہ گیا کہ میں بچوں کو کھیلنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور یہ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کھیلنے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں فرمایا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا بچپن تھا آپ بیل کے پیچھے جا رہے تھے، بیل کے پیچھے چل رہے تھے، تو بیل نے پیچھے مڑ کر کہا، اس نے کہا اے عبد القادر آپ اس لیے پیدا نہیں کیے گئے کہ آپ میرے پیچھے چلتے رہیں، آپ کا مقصد کوئی اور ہے پیدا کرتے کا۔ ہاں جی، تو یہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں کو بچوں کے ذریعے سے یا جانوروں کے ذریعے سے اس طرح کی تنبیہ فرماتا رہتا ہے اور یاد دلاتا رہتا ہے کہ تمہارا پیدا کرنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ تو فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو وما بینہما، اس کو ہم نے فضول کھیل طور پر پیدا نہیں کیا، جو آج جو ہے جہاں دیکھو کھیل کود پر لوگ خوش ہوتے ہیں۔ یہ سیکولر حکومتیں جتنی بھی ہیں نا، دیکھو انہوں نے کھیل کے کتنے پروگرام بنائے ہیں، ہاں جی، کہیں دریا میں بچے کھیل رہے ہیں، بڑے چھوٹے کھیل رہے ہیں، کہیں گیند کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کہیں دوڑ کے مٹی میں مڈ میں گر رہے ہیں، کہیں سنو میں کھیل رہے ہیں۔ ہاں جی، یہ سارے طریقے کس لیے یہ حکومتیں کیوں کرتی ہیں؟ یہ اس لیے کرتی ہے کہ یہ اپنے طور پر لگے رہیں، ہماری طرف نہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جو کریں اپنی مرضی کے مطابق کریں، اور ان کو ایسا مصروف رکھو کہ یہ کہیں کہ ہم مڈ میں زیادہ میں دوڑا ہوں، میں بیلوں کے پیچھے زیادہ دوڑا ہوں، میں جانوروں کے پیچھے زیادہ دوڑا ہوں، میں یہ کام زیادہ کہ فضول کام جس کا نہ کوئی فائدہ نہ کوئی نفع نہ کوئی ایسی چیز۔ تو یہ حکومتیں ایسی چیزیں پیدا کرتی ہیں تاکہ لوگوں کو اس میں مصروف کر انعامات اس میں پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ تاکہ ہماری طرف لوگ متوجہ نہ ہوں، اس کھیل کود میں لگے رہیں، ان کو انعام دیے، ان کو تمغے دیے، ان کو یہ چیزیں عطا دی لوگوں نے۔ تو فرمایا ہم نے جو ہے نا انسان اور جن کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ رب کی عبادت کریں، فضول کاموں کے لیے ہم نے پیدا نہیں کیا۔ آخری آیت فرمایا ان یوم الفصل کان میقات مجمعین، بے شک فیصلے کا دن، کون ہے فیصلے کا دن؟ قیامت کا دن۔ بے شک جو فیصلے کا دن ہے، میقاتہم اجمعین، ان سب کی میعاد ہے، آخری میعاد اور وعدہ جس دن کا کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ آخرت کا دن ہے۔ وہ ایسا دن ہے یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آئے گا۔ بلکہ ایک جگہ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کوئی جان کسی جان کے بدلے میں نہیں کام آئے گی۔ ہاں جی، تو اس آیت کو لے کر بہت سارے لوگ جو ہے غلط ترجمہ کر کے کہتے ہیں کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی، یعنی ایک جان دوسرے جان کے کوئی بدلہ نہیں بن سکے گی، اس کے کام نہیں آئے گی۔ آیت تو یہ پڑھتے ہیں، معنی کیا کرتے ہیں؟ اس دن غوث اعظم کام نہیں آئے گا، اس دن معین الدین کام نہیں آئے گا، اس دن قطب الدین کام نہیں آئے گا، اس دن فرید الدین کام نہیں آئے گا، اس دن کوئی ولی کوئی نبی کوئی غوث کوئی قطب کام نہیں آئے گا۔ کیوں؟ نفس کوئی نفس کسی نفس کے بدلے میں یعنی اس کی کام نہیں آئے گا، جیسے یہاں آیا کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد ہوگی، نہ مدد کیے جائیں گے۔ لیکن عوام بیچاروں سے حقیقت چھپاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ جو رب کے قرآن میں جو آدمی جو ہے تغیر تبدل کرے اور غلطی کرے وہ اپنا انجام اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہے۔ نفس عن نفس، ایک نفس سے مراد ہے کافر اور ایک نفس سے مراد ہے مومن، یعنی قیامت کے دن مومن کسی کافر کی جان کو نہیں بچائے گا،
کوئی مومن نفسن عن نفسن، ایک نفس سے مراد ہے مومن کی جان، ایک نفس سے مراد ہے کافر کی جان، کہ مومن کافر کو نہیں بچائے گا۔ اب یہ ترجمہ آپ بتائیے کہ اگر آپ یہ ترجمہ کریں گے تو کیا کوئی مومن، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تو ذات عین ایمان ہے نا، کیا آپ ابو جہل کو رشتہ دار تھے نا، ابو جہل کو آپ جنت میں لے جائیں گے؟ نہیں، یہ مطلب ہے۔ یا آپ کسی کافر دوست کو آپ شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں گے؟ نہیں، یا حضرت غوث پاک اپنے زمانے کے کسی کافر کو شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں گے؟ نہیں۔ لیکن اب مسلم شریف، بخاری شریف، ساری احادیث پڑھیں کہ کیا اس دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت عظمیٰ کا دروازہ کھولیں گے، کیا حدیثیں نہیں پڑھتے کہ جو پانی پلانے والا ہے وہ بھی شفاعت کرا کے لوگوں کو لے جائے گا؟ بے شک، سبحان اللہ۔ ہاں جی، یہ جو آپ جنازہ پڑھتے ہو، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، پڑھتے ہو نا، یہ بچے کا جنازہ، یہ وہ چھوٹا بچہ جو پیدا ہوا، اس کو ایک سانس آیا، پتہ چلا کہ یہ زندہ پیدا ہوا ہے، اب اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہمارا شفیع ہے، ہاں، اس کو ہمارا شفیع بنا، یعنی قیامت کے دن یہ ہماری شفاعت کرے، ذریعہ بنے ہیں۔ اور مشفع، اس کی شفاعت قبول کی گئی ہے۔ اور حدیثوں میں آتا ہے نا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کا ایک چھوٹا بچہ مر گیا، وہ بچہ قیامت میں کہے گا یا اللہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا ماں باپ نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، تو اب مجھے بتائیے کہ وہ بچہ کوئی قید ہے کہ وہ کس قبیلے کا، کسی بادشاہ کا بچہ، یا کسی مزدور کا بچہ، کسی امیر کا بچہ، یا کسی غریب کا بچہ، یا کسی عزت والے شخص کا بچہ، یا کسی بہت کمزور قوم کا بچہ ہے؟ کوئی کسی کی وضاحت؟ یعنی جب کمزور سے کمزور قوم، جس کو آپ ذلیل سمجھتے ہو، آج معاشرہ جس کو ذلیل سمجھتا ہے، لیکن وہ ہے مومن، اگر اس کا چھوٹا بیٹا فوت ہو جائے اور وہ بچہ جو دنیا میں آیا صرف ایک سانس لیا، 1 منٹ زندہ رہا، کیا وہ اپنے باپ کی شفاعت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وہ بچہ تو کرے جس کا سوسائٹی میں کوئی مقام نہیں ہے، اس کے باپ کا، اس کی قوم کا، اس لوگوں کا، لیکن آپ کہیں کہ جو غوث پاک کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے، خواجہ معین الدین کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے، مانتے ہیں وہ بچی شفاعت کر گی، شافعۃ و مشفع، اور بچہ شفاعت کرے گا۔ آپ کسی کو پانی پلائیں وہ آپ کی شفاعت کرے گا، ہاں جی، آپ کسی کو وضو کے لیے پانی بھر کے دیں وہ آپ کی شفاعت کرے گا، لیکن کہتے ہیں کہ جی اللہ کا نبی شفاعت نہیں کرے گا، اللہ کا ولی شفاعت نہیں کرے گا۔ تو وہاں نفس سے کیا مراد ہے کہ نفس مومن نفس کافر کی شفاعت نہیں کرے گا، بلکہ مومن کی شفاعت ضرور کرے گا۔ یہاں بھی فرمایا کوئی دوست کسی دوست کی شفاعت نہیں کرے گا، اس کے کام نہ آئے گا، یعنی کافر مومن کافر کی شفاعت نہیں کرے گا، کافر کی شفاعت نہیں کرے گا، لیکن مومن کی شفاعت کرے گا۔ قرآن کی آیات احادیث بری پڑی ہیں اس بات سے، الا من رحم اللہ، کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا، کسی کام نہیں آئے گا، مگر جس پر اللہ رحم فرمائے۔ مگر آ گیا نا، الا استثناء آ گیا کہ کوئی شفاعت نہیں کرے گا مگر جس پر اللہ رحم فرمائے وہ شفاعت کرے گا، اور وہ کون ہے؟ جیسے قرآن فرمایا یا عباد لا خوف الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، کافر الا المتقین، مگر نیک لوگ دشمن نہیں بنیں گے، نیک لوگ شفاعت کریں گے۔ ہاں جی، انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہ اللہ جو ہے وہ عزت والا ہے، وہی مہربان ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جو ہے قرآن مجید سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ نصیب ہو، اور سرکار کی مہربانی سے اللہ تعالی ہماری بخشش فرمائے۔ آمین۔